دوستو آداب، میں مدثر احمد، چیف ایڈیٹر روزنامہ آج کا انقلاب شموگا۔ دوستو جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ملک بھر میں NRC اور CAB کو نافذ کرنے کے لیے مرکزی حکومت تیاری کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں آج پارلیمنٹ میں مرکزی حکومت نے بل بھی پیش کیا ہے، لیکن اس پر ابھی بحث جاری ہے۔ یہ بل کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن NRC کے تعلق سے جس طرح سے ملک بھر میں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے وہ پریشانی ناقابل قبول ہے۔ ایک طرف حکومت کی طرف سے ابھی تک اس سلسلے میں باضابطہ طور پر فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کو ہی خوفزدہ کرنے پر آمادہ ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو مسلمانوں کو خوفزدہ کر رہا ہے وہ ایسے حالات پیدا کر رہا ہے مانو کہ فرعون کی فوجیں مسلمانوں کا پیچھا کر رہی ہیں اور مسلمان دریائے نیل کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں۔ بالکل مسلمان دریائے نیل کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں، اور فی الوقت یہ جو دریائے نیل ہے مسلمانوں کے لیے وہ ہے NRC سے جڑے ہوئے ڈاکیومنٹس ہیں۔ ان ڈاکیومنٹس کو بنانے کے لیے مسلمانوں کو اس قدر پریشان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بالکل بھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ NRC نافذ ہو چکا ہے، اب ان کے پاس بچنے کے لیے NRC کے دستاویزات جمع کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک طرف خوفزدہ کرتے ہوئے دستاویزات جمع کرنے والا گروہ سرگرم ہے، تو دوسری جانب ایک ایسا گروہ بھی ہے جو صرف اپنی پبلسٹی کے لیے، اپنی تشہیر کے لیے، اپنی پہچان بنانے کے لیے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پریشان کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دستاویزات بنانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ اس کے لیے کئی جگہوں پر، کئی مدارس و مساجد میں بھی کیمپس کا اہتمام کرنے کی پہل کی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو میں ہمت پیدا کرتے ہوئے یہ لوگ عمائدین، جو اپنے آپ کو عمائدین کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل علم میں شمار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دانشوروں میں شمار کرتے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ دستور کے حقوق کے مطابق مسلمانوں میں جذبہ پیدا کریں کہ مسلمان اس قانون کی مخالفت کے لیے آگے آئے۔ حالانکہ اس قانون کا نقصان تمام قوموں کو ہونے والا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کو نقصان ہوگا تو وہ مسلمانوں کو ہوگا۔ مسلمان چاہیں لاکھ طریقے کے دستاویزات بنا لے، اگر حکومتوں کی نیت صاف نہ ہو تو یہ تمام کے تمام دستاویزات ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے برابر ہی مانے جائیں گے۔ مسلمانوں میں جس طرح سے خوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے وہ بالکل اسی طرح کا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب دجال آنے والا ہے اور دجال کی اطاعت کو قبول کرنے کے لیے اہل علم کا ایک بڑا طبقہ اس کی پیچھے پیچھے نکل جائے گا۔ بالکل آج ہمارے قوم میں بھی ایک ایسا طبقہ دکھائی دے رہا ہے جو قبل از وقت دجال کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی شناخت خوف و ڈر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی شناخت تو ہمت، شجاعت اور بہادری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کر ٹیپو سلطان شہید تک کی اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے پیش کیا۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے درمیان ہر دور میں منافقین اور میر صادقین کی بڑی تعداد رہی ہے، لیکن کبھی بھی منافقین اور میر صادقین کی موجودگی حق کی لڑائی میں رکاوٹ پیدا نہیں کر پائی ہے۔ یقین جانیے ٹیپو سلطان کی شہادت میں بھی میر صادق کا اہم کردار رہا، لیکن ٹیپو سلطان کی موت معمولی موت نہیں رہی بلکہ وہ شہیدی مرتبے کی موت رہی ہے۔ تو آج جس طرح سے مسلمان میر صادق کو غدار کے طور پر یاد کرتے ہیں، اسی طرح سے ٹیپو سلطان کی موت کو بھی شہادت کی موت کا درجہ دیتے ہوئے ہم یاد کرتے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ یہاں NRC اور CAB کی مخالفت میں کسی کی جان نہیں جائے گی، البتہ حکومت ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کرے گی۔ ہندوستان میں اس وقت 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اگر اس 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں سے 2 کروڑ مسلمان بھی سڑکوں پر اتر آئے تو حکومت کو ان کی مخالفت کا سامنا کرنا بہت مشکل پڑ جائے گا۔ ہندوستان کی نامی گرامی تنظیمیں جو جمعیت العلماء ارشد مدنی محمود مدنی ہے، جماعت اسلامی ہند، جمعیت اہل حدیث اور اس کے علاوہ اور بھی جمعیت اہل سنت وغیرہ جیسی تنظیمیں ہیں، اگر ان تمام تنظیموں کی جانب سے مسلمانوں کی قیادت کی جاتی ہے اور 2 کروڑ مسلمانوں کو لے کر سڑکوں پر اتر کر احتجاج کیا جاتا ہے
تو ہندوستان میں کوئی ایسی جیل نہیں ہوگی جہاں پر ان